الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. او نفس تباہ کار توبہ، توبہ توبہ ہزار بار توبہ. مولا ہو میرا دثار تقوی، یا رب میرا شعار توبہ. کیا بھول گئے شفیع اپنا، کیوں جمع ہے انتشار توبہ.
عصیاں عصیاں سے میرے دل تنگ، توبہ کی ہے ننگ و عار توبہ، اور خار دشتے حرم کے آگے ذکر و چمن و بہار توبہ، اور مجھ سے توبہ شکن کا نام سن کر، توبہ کرے بار بار توبہ، مجھ سے توبہ شکن کا نام سن کر، توبہ کرے بار بار توبہ۔ معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے اس کے اندر توبۃ نصوح کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی ہے کہ بندے کی توبہ۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج وہ پرفتن دور ہے کہ جہاں سے فتنے کی مختلف ہوائیں چل رہی ہیں۔ کوئی کسی کو کسی فساد کی طرف دھکیل رہا ہے تو کوئی کسی کو کسی فساد کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کوئی ریاست مدینہ کے نام پر، کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ غداری کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ناموس رسالت کے غدار ہیں، جو ملک پاکستان کے غدار ہیں، وہیں پر کچھ وہ بھی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے چوکیدار ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے اندر بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں ہوں گی۔ وہ وقت قریب ہے جب یہ اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، اور یہ اندھیرے ان گلیوں نالوں پر ختم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اجالے تب ہوں گے اور اندھیرے تب ختم ہوں گے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نماز، وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ جب ہو گیا تو پھر ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہو جائیں گی۔ یہ گلستان چمک اٹھے گا اور انشاءاللہ اس کی بہاریں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی دیکھنے کو نصیب ہوں۔ عزیزان گرامی، بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہو، ندامت کا مطلب ہے شرمندگی ہو،
تو اس شرمندگی کے ہونے کی وجہ سے ہی اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، خطا کرنے والا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن خالق کائنات اس گناہ کی وجہ سے نہ تو اس کے بندے کے چہرے پر لکھتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے، نہ اس کے گھر کے دروازے پر لکھا جاتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے، نہ ہی اس کے گھر پر عذاب الہی آتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے۔ ہزاروں گناہ کرنے والا ہو، ہزاروں بدکاریاں کرنے والا ہو، اس کا چہرہ بھی مسخ نہیں ہوتا، گھر پہ عذاب بھی نہیں آتا، اس کے گھر کے دروازے پر بھی نہیں لکھا جاتا کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو یا اللہ، پہلے تو ایسا نہ ہوتا تھا، جو بندہ گناہ کرتا اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا یا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، یا عذاب کی صورت میں پتہ چلتا کہ انہوں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اللہ، گناہ تو اب بھی ہو رہے ہیں، لوگ اب بھی زنا کے اندر مبتلا ہیں، لوگ اب بھی چوریاں کرتے ہیں، لوگ اب بھی ڈاکہ مارتے ہیں، لوگ اب بھی تیریاں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یا اللہ، چہرے بھی مسخ نہیں ہوتے، صورتیں بھی تبدیل نہیں ہوتی، گھروں پر لکھا بھی نہیں جاتا ہے، تیرا عذاب بھی نہیں آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم میں میرا محمد عربی موجود ہے، اسی لیے میں تمہارے چہروں کو مسخ نہیں کرتا ہوں۔ تم میں میرا محبوب موجود ہے، فرمایا اس لیے تمہاری صورتیں نہیں بدلتی، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ۔ اور یہ بات کوئی کچی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کا ذکر اپنی لا ریب کتاب کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کائنات والو سن لو، تم گناہ کرتے ہو، تم بدکاریاں کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، کبھی باپ کی نافرمانی تو کبھی ماں کی نافرمانی، کبھی جناب اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتے، کبھی بڑوں کا بے ادبی کر جاتے ہو، کبھی میرے ولیوں کی شان کے اندر گستاخیاں کر جاتے ہو، کبھی میرے مقربین بندوں کی ذات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر جاتے ہو، لیکن باوجود ان سب کے میں تمہارے چہروں کو تبدیل نہیں کرتا، تمہارے دروازوں پہ میں نہیں لکھتا کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تم پر میرا عذاب نہیں آتا۔ اللہ، اس کے اندر راز کیا ہے؟ ہم گناہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، لیکن باوجود اس سب کے ہم پر تیرا عذاب نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے لوگو سن لو، تم پر عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ تم میں میرا محمد عربی جو موجود ہے۔ فرمایا میں تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے محمد عربی کے چہرے کو دیکھوں؟ فرمایا کام تمہارے واقعات سے نہیں ہے، کام واقعات سے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا عذاب نازل نہ کرے۔ قوم لوط کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قوم نوح کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قوم یونس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کئی قوموں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لوگوں نے یہاں تک نبیوں کو کہہ دیا کہ تم بے وقوف ہو۔ قرآن مجید کے اندر ہے، فی الحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف آتا نہیں۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا
جب کہا نا کہ تم بے وقوف ہو تو نبی نے بھی آگے سے جواب دیا انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین. تم مجھے بے وقوف کہتے ہو، میں بے وقوف نہیں ہوں، تم بے وقوف ہو. میں تم کو بے وقوفی میں دیکھ رہا ہوں، تم جھوٹ بھی بول رہے ہو. اب اس نبی نے یہ نہیں کہا یا اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرنا، بلکہ وہ نبی نے اللہ کی دعا بارگاہ میں دعا کی، اللہ میں نے ان کو تبلیغ کی ہے، میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچایا ہے، میں نے سمجھایا ہے، لیکن یہ قوم بدبخت ہے، مانتی نہیں ہے. اب تو جان اور یہ تیری مخلوق جانے. اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیا. کبھی وہ زلزلے کی صورت میں، کبھی ان کے چہرے کے مسخ ہو جانے کی صورت میں، اور کبھی طوفان نوح کے آنے کی صورت میں. اللہ نے طرح طرح کے عذاب کے اندر اس قوم کو مبتلا کیا، اور کائنات والوں کو بتایا جو میرے نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، بلکہ میرا اس کو عذاب آ کر پہنچتا ہے. لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی نا تو دیکھیں کتنے کریم ہیں وہ، کتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں. تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں تم کہو لا الہ الا اللہ، تم کلمہ پڑھو. قوم کلمہ نہیں پڑھتی، آگے سے باتیں کرتی ہے. قوم لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں لگاتی، آگے سے پتھر مارتی ہے. قوم لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں لگاتی، اوجری، گندی اوجری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آ کر پھینک دیتی ہے. لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں لگاتی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیتی ہے. لیکن جب میرا نبی چلتا ہے تو جبرائیل آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو ان کو زمین کے اندر غرق کر دوں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں او جبرائیل کیسی باتیں کرتے ہو، ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے انہی کی اولاد میں سے کوئی تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا. ایسا نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے جبرائیل پلٹ دو تو جبرائیل نے نہیں پلٹ دینا تھا، جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس نے پلٹ کر رکھ دینا تھا. لیکن اپنے کریم نبی پر قربان جاؤں تب بھی اپنی فکر نہیں کی، بلکہ اپنے گناہ گار امت کی فکر کی. تب بھی اپنی گناہ گار امت کی فکر کی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا محبوب تو ان میں موجود ہے، اب میری یہ شان نہیں ہے کہ میں ان کو عذاب دوں. تو یا اللہ یہ تو گناہ بھی کریں گے، یہ تو گناہ کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، تو ان کی بخشش کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اے میرا محبوب بخشش کا ذریعہ میں بتا دیتا ہوں، آپ اپنے غلاموں کو بتا دیجئے. یا اللہ بخشش کیسے طلب کرنی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اے میرا حبیب اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دے جب یہ گناہ کر بیٹھے، جب یہ خطا کاریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، جب ان کو ہوش آئے اب یہ چاہیں اللہ معاف کر دے، آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد خطا نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد چوری نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد ڈاکہ نہیں ماروں گا، اے اللہ معاف فرما دے، آئندہ کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، تیرے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہوں گا. اللہ ایک دفعہ معاف فرما دے، آئندہ کے بعد تیری اطاعت کرنے والا ہوں گا. میرا اللہ فرماتا ہے میرا سونا محبوب جب وہ پلٹ آئے
گناہوں سے واپس میری طرف آ جائے. اب دروازے بند نہیں ہیں, اب اس گناہگار کے لیے میں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے, بلکہ اگر وہ مجھے صبح پکارے گا تو میں اسی وقت اس کو جواب دوں گا, اگر وہ شام کو پکارے گا تو میں اس کو اس وقت جواب دوں گا. فرمایا اللہ نے او میرے محبوب کے غلاموں, تم گناہ کر کے آنا, تم طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا, لیکن دروازہ بند نہیں کیا, دروازہ کھلا ہے. اللہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے. او میرے محمد کے غلاموں, توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. اللہ توبہ کیسی کرے؟ فرمایا توبۃ نصوحا, تم پکی ٹھکی توبہ کر لو. فرمایا پکی ٹھکی توبہ کرنا تمہارا کام ہے, تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنا میں خالق کائنات کا کام ہے. گناہوں سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لکھا ہوا ہے, اب میں پرانی آیات سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. اب بھی میں نے قرآن کی آیت ہی پڑھی ہے, لیکن اس توبہ پہ قرآن آیات کا ذخیرہ ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ توبہ کر لے گا نا, اس نے جو پہلے گناہ کیے ہوئے ہیں میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اپنے بندے کو عطا کر دوں گا. بھائی بندے نے گناہ کیے ہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, رب تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندہ میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں, ایک دفعہ تو آ کر میری بارگاہ میں جھک جا, میں نے تیرے ان کیے ہوئے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دینا ہے. ان کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا, یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد, ہے قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر چیز بدلتی ہے, بدل جائے, لیکن اللہ کا قرآن نہ بدلا ہے اور نہ ہی بدلے گا. جیسے کل تھا ویسے آج ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی برقرار رہے گا. اور جو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو پیکج عطا کیا وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ پیکج لگواتے ہیں تو اس کی مدت ہوتی ہے, کوئی ایک ہفتے کا, کوئی منتھلی, کوئی جناب کسی طرح کا, کوئی کسی طرح کا, مدت ہوتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب کی امت کو پیکج عطا کیا, فرمایا اے میرا محبوب آخری سانس تک آپ کا غلام میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو گیا, اور اس نے توبہ کر لی, میں نے گناہوں کو نہیں دیکھنا, اپنی رحمت کے سبب اس کو بخش دوں گا. رب تعالیٰ واقعی قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن وہ اپنے محبوب کی امت سے پیار بھی بڑا کرنے والا ہے. بڑا پیار کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے, بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی ہے, اتنا پیار کرتا ہے. اب میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں گلی کے اندر, ایک بندہ ہے جو شرابی ہے, وہ شراب کی بوتل لے کر گلی کے اندر آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے سے آ رہے ہیں. آپ تو جانتے ہیں حضرت عمر کا جلال, پھر حضور کے غلام کے جلال کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیسے جلال نہیں ہے, پھر معافی تو ہے نہیں نا, پھر زمین نو بھی درہ مارن تو زمین تو ہلدی کیوں ہے, عمر تیرے تے انصاف نہیں کردا تو زمین بھی انجین کمدی جناب انج روک جاوے. ہاں عمر جو ہے نا تو فرمایا دریائے نیل نہ بوے تو جناب ہر دفعہ ایک لڑکی لوے تو عمر دا خط جاوے تو دریائے نیل بھی بہ پوے, ان عمر آکھ دینے تو جندے سائے تو شیطان جناب کنی کترا جاوے انہوں تو عمر آکھ دینے نا. حضور نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ تو عمر ہوندہ, اس نے عمر آکھ دینے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال نہیں ہے, این گال کر دے تو جناب اگلے دا ترو کاٹ کے راکھ دیں دے. اور جدو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت عمر ایمان لے آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چھوپ کے نماز پڑھ دے سن, کیونکہ مسلمانوں دی تعداد کم آئی. تو حضرت عمر جدو ایمان لے آنا تو عرض کر دے نے یا رسول اللہ نماز کتھے ادا کرنی, فرمایا اتھے کرنی.
ना या रसूल अल्लाह इत्थे ना करनी, उत्थे की है? फरमाया उत्थे कुफार ने काबा दे अंदर, मक्का दे अंदर कुफार ने उन्हें पढ़न नहीं देनी, कत्ल कर देना। हजरत उमर दा फिर जलाल वेखो, फरमाया यार अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह पहले गल्लां हो रही हुण उमर आ गया है। फरमाया कुफार सुन लो, किसी नूं बाल बच्चे प्यारे ने, किसी नूं अगर अपनियां औलादा प्यारियां ने तो उमर दे सामने ना आया जे, वरना उमर ने तुहानूं सारा नूं रगड़ के रख देना है। क्यों? हुण उमर जो कलमा पढ़ लिया यार रसूल अल्लाह, हुण लोग के नमाज़ां नहीं पढ़नियां, चलो अज काबतुल्लाह दे विच चल नमाज पढ़नी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगे गए तो हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा लश्कर आ रहा है। फिर नमाज अदा हुई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कर छड़ा, फरमाया बाल बच्चे प्यारे ने तो अज सामने ना आना, उमर ने छड़ना कोई नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम आ रहे हैं अब गली के अंदर, वो जलाली, अब जलाल तो मशहूर था, वो आ रहे हैं तो सामने से वो बंदा शराबी भी आ रहा, उसने उमर को देखा तो खड़कना शुरू हो गया। उसने कहा आज तो फिर मारा गया, आज तो फिर नहीं बचना, आज तो उमर ने छड़ना ही नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब करीब आता आता दिल के अंदर सोचता है अब बचूं तो बचूं कैसे, अब तो कोई राह ही नहीं है, उमर ने आज नहीं छोड़ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब पहुँच रहे, हजरत उमर ने फरमाया ओए क्या छुपाए हुए है? चादर ओढ़े हुए था, उसने बोतल को अंदर छुपा लिया। फरमाया क्या लिए फिरता है? वो आगे से अर्ज करता है हुजूर मेरे पास ना दूध की बोतल है, शराब की बोतल रख कर कहता है मेरे पास दूध की बोतल है। हज़रत उमर ने फरमाया अच्छा दूध की बोतल है, बाहर निकाल। अब उसने दिल के अंदर सोचा पहले तो सिर्फ शराब थी, अब शराब के साथ तो एक गुनाह भी जान बैठा हूँ, आप तो बचना नहीं है, उमर ने तो छोड़ना नहीं है। वो कहेगा पहले शराब थे तो फिर उमर ने भी तो कोड़ मार छड़ा, आज तो बचने वाला नहीं हो, आज उमर ने बड़ी फेंटी लगानी है। हज़रत उमर ने फरमाया निकालो फिर पुत्र बाहर। अब वो है यूं यूं करेगा, अब क्यों निकाले? अब उसके दिल के अंदर ख्याल आया कोई ऐसा रास्ता ना निकाल लूं, उमर से भी बच जाऊं, उमर के खुदा से भी बच जाऊं, उमर से भी बच जाऊं, उमर के खुदा से भी बच जाऊं। उसने दिल के अंदर अब इरादा किया अल्लाह आज मैं तेरी बारगाह में पक्की ठक्की तौबा करता हूं, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले और उमर के कहर से आज मुझको बचा ले। आइंदा के बाद ना मैं शराब पीऊंगा ना मैं कोई गुनाह करूंगा, मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में। अब हजरत उमर ने कहा जल्दी करो निकालो, क्या सोच रहे हो? उसने अपनी चादर को ओढ़ा, यूं कमते 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 ऐसे आगे किया, क्या देखता है अल्लाह ने उसकी शराब को दूध के अंदर तब्दील कर दिया है। अल्लाह ने उसकी शराब को दूध के अंदर तब्दील कर दिया है। मैंने कहा खुदा वो है, खुदा वो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पे इतना करम फरमाता है। शराब की बोतल हो, बंदा तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ज़ाहिरी तौर पर उसके उस ऐब को भी छुपा लेता है। मैंने कहा आज यहाँ पर जो तौबा करके जाएगा क़यामत का दिन होगा, उसके ऐब खुलेंगे नहीं बल्कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की चादर में उसके सारे ऐबों को छुपा लेगा। एक दफ़ा तौबा करके तो देखें, एक दफ़ा उसकी बारगाह में झुक कर तो देखें। हमने तो झुका ही नहीं, हमने तो कभी उसकी तरफ रुजू ही नहीं किया। हमें बाप का डर है, हमें भाई का डर है, उस्ताद का डर है, कोई बड़ा है तो जनाब उसको अपने बड़े अफसर से डर है। नहीं डर तो खुदा का नहीं डर, नहीं डर तो खुदा का नहीं डर। तालिब इल्म पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, अपने उस्ताद से डरता है। माँ बाप है तो उसकी जो औलाद है वो अपने बाप से डरती है, मेरे बाप ना देख ले, मेरी माँ ना देख ले। अरे माँ बाप से गुनाह छुप छुप कर करते हो तो उस मौला से क्यों नहीं डरते जो हर वक्त तुझ पर आंख रखे हुए है, हर वक्त जो तुझको देख रहा है, उससे क्यों नहीं डरते हो? हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद ने कहा कि पुत्र ये मुर्गी लो जाकर वहां पर ज़िबा करके आओ जहां पर तुमको कोई ना देख रहा हो। हजूर गौसे आजम उसको लेकर गए, बाकी जो शागिर्द थे वो भी गए, तो साथियों ने उसको ज़िबा करके वापस ले आए। हजूर गौसे आजम वैसी की वैसी लेकर आ गए। उस्ताद ने पूछा पुत्र तुझे कोई जगह नहीं मिली जहां पर तुझे कोई देख ना रहा हो? अर्ज करते हैं उस्ताद जी हर जगह पर गया हूँ, मुझे वहां पर और तो कोई नहीं देख रहा था, लेकिन जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसको आप खुदा मानते हैं, मैं खुदा मानता हूँ, वो रब मुझे हर जगह पर देख रहा था, इसलिए मैं इसको वापस लेकर आ गया हूँ। मौला से डरे तो सही ना,
دل کے اندر خوف خدا ہو تو صحیح نا. جب خوف خدا آ گیا اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور یہ میں بات کوئی کچی نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی میں قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کر سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے 26 نمبر پارہ کے اندر ذکر فرمایا, سورہ فتح ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے, اے میرا سونا محبوب, لیغفر لک اللہ, اللہ تو یہی چاہتا ہے, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. فرمایا اللہ کی رضا یہ ہے, اللہ کی منشا یہ ہے کہ آپ کے اگلوں کو بھی بخش دے, آپ کے پچھلوں کو بھی بخش دے. اللہ تو یہ چاہ رہا ہے میرے بندوں میری بارگاہ میں آ جاؤ, جھکنے والے بن جاؤ, میری بارگاہ میں آ جاؤ, میری بارگاہ میں توبہ کرنے والے بن جاؤ. میرے کریم آقا فرماتے ہیں او کائنات والو سن لو, جب بندہ خوف خدا کی وجہ سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گراتا ہے, اس کے آنکھ کا آنسو کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی پہلے ہی سے بخشش فرما دیتا ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. میرے کریم آقا فرماتے ہیں او کائنات والو, توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. آؤ تو صحیح, اس در پہ جھکو تو صحیح, مولوی کی وجہ سے نہ آؤ, کسی پیر کی وجہ سے نہ آؤ, کسی جناب وڈیرے کی وجہ سے نہ آؤ, جب بھی آؤ تو اس مالک کی وجہ سے آؤ, اس رب کا خوف رکھ کر یہاں پر آؤ, جھکو. جھکنا تمہارا کام ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کرنا اس کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پر بندہ گناہ کرتا ہے زمین بھی گواہ ہو جاتی ہے, یہ جو فرشتے ہیں نا تمہارے ساتھ یہ بھی گواہ ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ سارے گواہ ہو جاتے ہیں, لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جو فرشتے ہیں ان کو بھی یعنی جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں سے بھی مٹا دیتا ہے, اور جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اس جگہ سے بھی اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے, تاکہ قیامت کے دن یہ زمین اور یہ فرشتے گواہی نہ دیں اور میرا بندہ رسوا نہ ہو. اللہ رب العزت اس رسوائی سے بچانے کے لیے ان دونوں سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ تو اتنا پیار کرتا ہے, وہ تو اتنا پیار کرتا ہے. اور ہم جب بھی پکار لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں, جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ. جب بھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, ہم یہ صدا لگاتے ہیں اللہ کرم فرما, جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دے. جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دے, حکم ہوتا ہے اے بندے اپنا نامۂ اعمال دیکھ. حکم ہوتا ہے اے بندے اپنا نامۂ اعمال دیکھ. اللہ فرماتا ہے او بندے میں تیرے حال کو ہر وقت جاننے والا ہوں, ہر وقت دیکھنے والا ہوں, لیکن بات تو تب ہے جب میں دیکھ رہا ہوں تو بھی تھوڑا سا اپنے نامۂ اعمال پر نظر دوڑا لے. دعائے خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا ہے, تمام احباب سنتے ادا فرما لیں, انشاءاللہ باقی گفتگو اگلے جمعہ پہ.